السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تاریخ کی تاریخوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت سے آگے نکل کر دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان میں سے ایک نام بہادری اور یقین کے ساتھ نمایاں ہے، جان آف آرک۔ 15ویں صدی میں پیدا ہونے والی یہ قابل ذکر نوجوان عورت بہادری، ایمان اور لچک کی علامت بن جائے گی۔ جان آف آرک، جسے جین ڈی آرک بھی کہا جاتا ہے، 15ویں صدی میں ایک اہم تاریخی شخصیت تھیں۔ شمال مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں ڈومرمی میں 1412 کے لگ بھگ پیدا ہوئیں۔ وہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان 100 سالہ جنگ کے دوران ایک قومی ہیروئن کے طور پر ابھریں۔ جان کی زندگی شاندار اور غیر معمولی واقعات سے بھری ہوئی تھی، جس نے اسے تاریخ کی سب سے مشہور شخصیت بنا دیا۔ جان آف آرک جیک ڈی آرک اور ایزابل رومی کی بیٹی تھی۔ اس کا خاندان کسان طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ فرانس میں سیاسی بحران کے دور میں پلا بڑھا۔ 13 سال کی عمر میں اس نے بصارت کا تجربہ کرنا شروع کیا اور آوازیں سننا شروع کی، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ خدا کی طرف سے الہی پیغامات ہیں۔ اس نے اسے ڈاؤفن، فرانسیسی تخت کے وارث، کی حمایت کرنے اور فرانس سے انگریز حملہ آوروں کو بھگانے پر زور دیا۔ 1428 میں جان نے مقامی فوجی کمانڈر رابرٹ ڈی باڈریکوٹ کو قائل کیا کہ وہ ڈاؤفن چارلس کے ساتھ سامعین کا بندوبست کرے۔ اس نے چنن کا سفر کیا اور چارلس سے ملاقات کی، جو ابتدا میں شکی تھا، لیکن آخرکار اسے ایک فوج اور کمانڈر کا خطاب دیا گیا۔ 1429 میں جان نے اورلینز کے محاصرے میں حصہ لیا، جو جنگ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس کی رہنمائی میں فرانسیسی افواج نے کئی فوجی کامیابیاں حاصل کیں اور محاصرہ ختم کر دیا، جس سے ریمس کیتھیڈرل میں ڈاؤفن کو چارلس کا تاج پہنایا گیا۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود جان آف آرک کو مختلف دھڑوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کچھ فرانسیسی عدالت میں بھی شامل ہیں۔ 1430 میں اسے برگنڈیوں نے پکڑ لیا اور انگریزوں کو بیچ دیا۔ اس نے ایک کلیسائی عدالت کے ذریعے چلائے گئے ایک طویل مقدمے کی سماعت کی، جس نے اس پر بدعت اور جادو ٹونے کا الزام لگایا۔ 1431 میں 19 سال کی عمر میں وہ ملزم پائی گئی اور اسے فرانس کے شہر روئن میں جلا دیا گیا۔ جان آف آرک کی زندگی اور اعمال کا 100 سالہ جنگ اور فرانسیسی تاریخ پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے فرانسیسیوں کے حوصلے بلند کرنے، بکھری ہوئی فرانسیسی افواج کو متحد کرنے اور قوم پرستی کے جذبوں کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اورلینز اور دیگر لڑائیوں میں اس کی فتوحات نے فرانسیسی مزاحمت کو پھر سے زندہ کیا اور چارلس کی تاجپوشی کے لیے راہ ہموار کی۔ بالآخر اس کی کوششوں نے جنگ میں فرانسیسی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جان کے مقدمے اور پھانسی نے خاص توجہ مبذول کروائی اور اس کی شہادت نے اسے فرانسیسی مزاحمت اور عقیدت کی علامت بنا دیا۔ اس کی موت کے کئی دہائیوں بعد دوبارہ مقدمہ چلایا گیا، جس نے پچھلے فیصلے کو پلٹ دیا اور اسے بے قصور قرار دیا۔ 1920 میں کیتھولک چرچ نے انہیں ایک مذہبی اور قومی آئیکن کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ایک سنت کے طور پر تسلیم کیا۔ جان آف آرک کی کہانی صدیوں سے برقرار ہے، جس نے بے شمار ادبی کاموں، ڈراموں، پینٹنگز اور فلموں کو متاثر کیا۔ اسے جرأت، ایمان اور حب الوطنی کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جان کی زندگی دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ فرانسیسی اور مغربی تاریخ میں ایک بااثر شخصیت بنی ہوئی ہے۔ اس کی کہانی انفرادی یقین کی طاقت اور ایک عام فرد کی اپنی حالات سے اوپر اٹھ کر واقعات کے دھارے کو تشکیل دینے کی صلاحیت کا ثبوت دیتی ہے۔
جان آف آرک کی غیر متزلزل ایمان، عزم اور قائدانہ خصوصیات نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس سے وہ ایک پائیدار اور مشہور شخصیت ہیں۔ جان آف آرک کا مقدمہ روئن میں 1431 سے 1432 تک چلا۔ عدالت بنیادی طور پر انگریزی نواز پادریوں پر مشتمل تھی اور جان سے سخت پوچھ گچھ اور چھان بین کی گئی۔ اس کی متاثر کن لچک اور اس کے مشن میں اٹل یقین کے باوجود آخرکار اسے بدعت، کراس ڈریسنگ اور دیگر الزامات کے لیے سزا دی گئی۔ 30 مئی 1431 کو جان آف آرک کو روئن کے اولڈ مارکیٹ سکوائر میں داؤ پر لگا دیا گیا۔ اسے اپنے بیانات سے مکرنے اور اپنی جان بچانے کا موقع فراہم کیا گیا، لیکن اس نے اپنے عقائد پر قائم رہنے کا انتخاب کیا۔ 19 سال کی عمر میں اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اس کی پھانسی کے بعد اس کی راکھ کو دریائے سین میں پھینک دیا گیا تاکہ آثار کو جمع ہونے سے روکا جا سکے۔ جان آف آرک کی زندگی نے مختلف ذرائع سے لاتعداد فنکارانہ کاموں کو متاثر کیا ہے۔ مصنفین، ڈرامہ نگاروں، موسیقاروں اور فلم سازوں نے اس کی کہانی پر قبضہ کرنے اور اس کی بہادری اور روحانی یقین کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ قابل ذکر کاموں میں فریڈرک شلر کا ڈرامہ دی میڈ آف اورلینز اور 1999 کی فلم دی میسنجر دی اسٹوری آف جان آف آرک شامل ہے، جس کی ہدایت کاری لوک بیسن نے کی تھی۔ جان آف آرک کا اثر فرانس سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کہانی دنیا بھر کے لوگوں میں جرأت، لچک اور انصاف کے حصول کی علامت کے طور پر گونجتی ہے۔ وہ ایک مشہور شخصیت بنی ہوئی ہے جو بہادری اور ایمان کے جذبے کو ابھارتی ہے۔ آخر میں جان آف آرک کی غیر معمولی زندگی، اس کے تصورات اور فوجی قیادت سے لے کر اس مقدمے اور المناک انجام تک لوگوں کو مسحور اور متاثر کرتی ہے۔ اس کے غیر متزلزل عزم، لگن اور بالآخر بحالی نے اس کی حیثیت کو قومی فخر، مذہبی جوش اور خواتین کو با اختیار بنانے کی علامت کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ ایک سنت اور تاریخی شخصیت کے طور پر جان آف آرک کی میراث صدیوں سے برقرار ہے اور تاریخ اور ثقافت پر اس کا اثر نمایاں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔